معاشرے میں اپنی آمدنی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہر انسان نفسی کے عالم میں ہے، کسی کو کسی کا فکر نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی زندگی کا بھی فکر کسی کو نہیں ہے۔ بس صبح ہوا نکل پڑے، کیا 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 نہیں کیا، کون سا کام اچھا کیا کون سا برا کیا، کیا ایسا کوئی کام تو میں نے نہیں کی کہ مجھے دنیا چھوڑنے کے بعد پکڑ میں آ جاؤں، یا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ جاؤں۔ اس کا کسی بھی انسان کو ٹینشن نہیں ہے۔ کسی کے حق غصب کرنا، کسی کے مال کھانا یا دو نمبری کرنا، رشوت لینا، یہ ساری چیزیں آج کل فیشن بن گئی۔ یعنی جو دو نمبر ہوگا اس کو ہم ہوشیار کہتے ہیں، چالاک کہتے ہیں۔ دو نمبری کر کے کسی غریب کی آہوں سے نہیں ڈرے گا، کسی کی بددعا سے وہ نہیں ڈرے گا، یا رشوت لے کر کے آفس میں صبح سے شام تک بیٹھا ہوا رشوت بھی اس کسی بھی محکمے میں ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا راشی اور مرتش، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس کام پر اللہ کی لعنت ہو اس میں کیا برکت ہو؟ جس کام پر اللہ کی لعنت ہو، کیا پھر ان آمدنی پر ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ برکت آ جائے، یا وہ پیسے لے کر کے ہم گھر میں آ جائیں کہ گھر میں برکت ہو جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کام پر، ان پیسوں پر، ان آمدنی پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس چیز پر اللہ کی لعنت ہو اس میں برکت آ ہی نہیں سکتی۔ پیسے تو وقتی طور پر یہ کما لے گا، آمدنی تو بڑھ جائے گی اس کی، دو نمبری کام کرے یا رشوت کا کام کرے، یا کوئی اور طریقے سے کسی غریب، کسی بیوہ، کسی مجبور کی حق غصب کی اس نے، تو یہ تو آج کل تو خوش رہے گا، بالکل اس کی خوشی ہے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ اس کو پہنچے گی، اللہ کے عذاب اس کو مسلط ہوگی، تب اس کی آنکھیں کھلیں گی، تب اس کو پتہ چلے گا میں نے کیا کیا۔ آپ مشاہدے سے دیکھیں، دنیا میں دیکھو جن کی آمدنی اس طریقے کا ہے، یعنی حرام کی بنیاد پر، حرام خوری کی بنیاد پر، وہ حرام خوری کسی کے حق غصب کرنے کی صورت میں ہو، یا کسی سے دو نمبری کرنے کی صورت میں ہو، یا کسی غریب کی خون چوسنے کی صورت میں ہو، یا رشوت لینے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، لیکن اس حرام خور انسان کو دنیا میں سکون نہیں ملے۔ حرام خور کو دنیا میں کبھی بھی سکون نہیں ملتا، گھر میں ہو باہر ہو ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، اس کی آمدنی پوری نہیں ہوتی، اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے، گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن، لڑائی جھگڑے، اور بیماری تو اس گھر میں ڈیرے جما کے بیٹھے۔ وہ بیماریاں جو غریب اپنے چند 100 روپوں میں، چند روپوں میں اس غریب کا وہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے۔
جو حلال کمائی کہ حلال کے 2 روپے سے بیماری ختم ہو جائے، اور اس حرام کو اسی بیماری میں، حرام کو اسی بیماری میں 1000 روپے خرچہ کرے، ایسے ڈاکٹر کے پاس اللہ اس کو لے جائے گا کہ ان ڈاکٹروں کی فیسیں ہزاروں میں۔ تو جس طرح اس نے حرام کمایا ہے، حرام خور کا پیسہ اسی طرح نکل جائے گا۔ تو یہ حرام خوری کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بقیہ زندگی ہماری سکون سے گزرے گی؟ یہ یاد رکھیں، اس حرام کو دنیا میں بھی اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اور یہ حرام خور قیامت کے دن بھی یہ ذلیل ہوگا۔ دنیا میں یا تو اللہ اس کو ایسی بیماری اللہ کی طرف سے لگ جائے گی وہ چھوڑنے والی نہیں ہوگی، یا اس کے اولاد ایسے نافرمان بیٹا بن جائے گا، بیوی اس کی نافرمان بن جائے گی، معاشرہ اس کا نافرمان بن جائے گا، یعنی اس کو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بھی گھٹن محسوس ہوگا، یہ تنگ ہو جائے گا، یہ اپنی موت خود اللہ سے مانگے گا کہ اللہ مجھے موت دے، اس دنیا سے جان چھوٹ جائے۔ وجہ یہ ہے اس نے پیچھے آہیں بد دعائیں اور یہ کسی کے 2 قطرے آنکھوں سے جو دکھ میں اس نے گرائے تھے، یہ اس کا جو آج اللہ نے اس کو پکڑ میں لے لیا۔ تو یہ کسی سے 2 نمبری نہیں کرنا، رشوت کا مال نہیں کھانا، رشوت لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں، اور کسی کے حق غصب نہیں کرنا، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ